اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 67 سے 73 تک گائے کا واقعہ مذکور ہے، جسے ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اس لیے سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد کی آیات میں ایک طویل سلسلہ ہے جس میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارہ کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارہ کے شروع میں اس کے مفصل احکامات بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر 100% یقینی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، جیسا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ھدی للمتقین اور دوسری جگہ پر کہا گیا ھدی للناس، تو قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، متقی ہو یا غیر متقی۔ اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو، اور اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بغیر دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی ہم ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے معلوم کر کے بتائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہیں، جنت و دوزخ کے حالات ہیں، فرشتے وغیرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان متقی بندوں کی تعریف کی ہے جو غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں، جو انہوں نے دیکھی بھی نہیں۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو اس میں امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا سا انصاف سے غور کر کے دیکھے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں لاپرواہی کریں، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل کو ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے۔
تاکہ واقعی مجھے ہدایت نصیب ہو۔ یہ مطلب ہے ڈرنے والوں کا، کہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی یہاں پر صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جو کچھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کے تمام حقوق کے ساتھ اس کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ اور صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہے۔ سب طاعتوں کی اصل تین ہیں۔ نمبر 1 جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، نمبر 2 جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں، نمبر 3 جو مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان میں تینوں چیزوں کی اصل کو ترتیب وار بیان کر دیا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہ بھی بالکل سچی ہے، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ پر، تو وہ بھی بالکل سچی ہے، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں رد و بدل کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرما دیا جاتا، جیسا کہ پہلے پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آتے تھے تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ حضرات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آگے سورہ آل عمران میں جو ہے اس کا مفصل ذکر آئے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ سے مراد وہ مشرکین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اہل کتاب تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی وہ پہلے سے آنے والی وحی پر یقین رکھتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، جبکہ مشرکین جو ہیں وہ پہلے کسی وحی پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ آخرت بھی غیب کی چیزوں یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے، جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے ہو چکا تھا، ابھی پہلے کیا گیا، لیکن آخرت میں اسے آخر میں اس آیت کے آخر میں اس وجہ سے اس کو علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور دوبارہ ذکر کرنے میں خصوصی اہمیت آ جاتی ہے کہ در حقیقت آخرت کا عقیدہ ہی انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یقین رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کو کرنے پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر کبھی غلطی کے ساتھ اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو وہ فوراً رجوع کرنے کی طرف جائے گا، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ صفات ہیں کامیاب ہونے والوں کی، جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان میں یہ صفات، یعنی جو شخص ایمان کی نعمت سے اور اعمال حسنہ کی دولت سے، اچھے اعمال حسنہ کی دولت سے محروم رہے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اب مومنین سے آگے کفار، یعنی کہ اس آیت کے سورہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہو چکا، آگے جو ہے وہ
کفار کا ذکر کیا جائے گا۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کفر پر اڑے رہیں گے۔ ان الذین کفروا کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، انہوں نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ ہم کتنے بھی واضح دلائل اور روشن دلائل آ جائیں، ہم ان کے سامنے کبھی بھی جھکیں گے نہیں اور ہم ہمیشہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے تھے۔ آگے ہے اَأَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ ان کو ڈرائیں؟ انبیاء کی دعوت کو یہاں پر ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈرانے سے تعبیر کیا ہے۔ آگے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر لفظ آتا ہے ڈرانے کے لحاظ سے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر ڈرانے سے انبیاء کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جن لوگوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی بات نہیں ماننی، تو وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت بھی کافر مسلمان ہوتے تھے اور اس کے بعد بھی مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ یہاں پر اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس سے مراد ابو جہل، ابو لہب جیسے کافر مراد ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، یعنی جو شخص غلطی پڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ میں کبھی کسی حالت میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ وہ حق بات کو نہیں مانتے تھے، کہ انہوں نے اتنی ضد کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ضد نہ کرتے اور اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے تو اللہ پاک ان کو بھی ان کے دلوں پر بھی مہر نہ لگاتے، جیسا کہ بہت سے لوگ جو کافر تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے اور ابھی تک ہوتے رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ان الذین کفروا، یہ لوگ کافر ایسے کافر ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا جو کہ اس کا انجام ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔